بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید ہاشمی آفیشل پہ خوش آمدید۔ میری بچیوں، میرے بچوں، میرے پاکستانیوں، آج ایک پہلی مرتبہ میں یہ چیز سامنے آئی ہے جو کہ کورٹ مارشل جنرلوں کے بھی، لیفٹیننٹ جنرل کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں ISI کے سابق چیف جو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کے اوپر جو چارج شیٹ ہے اس پہ تو ایک اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری تھا، یہ ہونا تھا۔ آج حمید صاحب ہیں اور باجوہ صاحب کو بھی یہ کورٹ مارشل ہونا چاہیے تھا۔ یہ کورٹ مارشل جو ہے جنرل ظہیر کا بھی ہونا چاہیے تھا، یہ جنرل رحیل کا بھی ہونا چاہیے تھا، سب کو ہو جائے۔ اب جنرل ظہیر صاحب تو تحریک انصاف میں بیٹھے ہیں، سب سے زیادہ اس کے اندر ملوث تھے وہ۔ تو یہ اصل میں ہمارے ISI ایز ہول جتنی وہ بڑی سیاسی جماعت بن گئی ہے، اس کے مقابلے میں تو 40 جماعتیں بھی ہوں سیاسی، ان کا وزن ISI کے سیاسی جماعت کے مقابلے میں زیرو ہے، زیرو۔ وہ جس کو چاہیں بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گرا دیتے ہیں، ان سے پوچھتا کوئی نہیں ہے۔ اب یہ پہلی دفعہ جو ہوا ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس ایکشن کو۔ اس طریقے سے اب ان کے جو ایسٹس بنائے ہوئے ہیں وہ بھی چارج شیٹ میں ہونے چاہیے۔ باجوہ صاحب کیا تھے، کیا بن گئے ہیں، ان کے ایسٹس کہاں پہ ہیں، ہر کمانڈر ان چیف اور ہر کمانڈر ان چیف جو ہے اس کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ مشرف سے شروع کر لیں، جس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے اور مارشل لا بھی لگایا ہے، ان پہ تو اس سے بھی پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ ہم کیوں بار بار ساری زندگی ہو گئی ایوب خان کے دن سے آج تک جلسے، مظاہرے، اور پھر ایک اور کمانڈر ان چیف کہتا ہے کہ عزیزم وطنو میں بھی آ گیا ہوں۔ تو یہ بلکہ ISI کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کی خیر یہی ہوتی ہے کہ طریقے سے آگے وہ کمانڈر ان چیف بن جائے اور پھر کمانڈر ان چیف بن کے وہ قوم پر مارشل لا لگائے۔ یہ سیدھا سا ان کے سامنے پلان ہوتا ہے، اور اس کے اندر، اس پلان کے اندر وقتی طور پہ چینجز آ جاتی ہیں، کوئی آگے کوئی پیچھے، لیکن سب کی نیت وہاں جا کے بن جاتی ہے کہ میں ہی اس ملک کا بھی ان سے کہوں گا کہ عزیز وطنو میں آ گیا ہوں۔ اب اس کے خلاف چلیے کہیں نہ کہیں، خواہ ذاتی وہ کہیں کہ جی ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے، وہ کہیں گے کہ جی یہ تحریک انصاف کا ساتھ دیا اس نے، وہ کسی کا ساتھ نہیں دیتے، وہ اپنی اس میں پڑے ہوتے ہیں کہ کیسے راہوں سے گزر کے
اور آخر کار میں ہی آ جاؤں. باجوہ صاحب نے یہ کیا، کیانی صاحب نے تھوڑا سا ایک بیٹھ کے اسے ایک بائی پاس بنا دیا کہ مت چھیڑو، جو سویلین کا فیس ہے اوپر رکھو اور حکومت کرو. تو کیانی صاحب نے پھر 15 سال حکومت کی، کہ اس کو آگے اپنا جنرل بنانا ہے، کس کو کمانڈر ان چیف بنوانا ہے. سارے اپنے آپ کو جب وہ چاروں طرف سے سیکیور کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس جو آنے والا ہے پھر وہ اپنے آپ کو سیکیور بھی کرتا ہے اور لوٹتے ہیں پھر ٹکا کے. کوئی ایک ان سے کوئی آیا نہیں ہے، بدقسمتی کی بات ہے، جس نے لوٹ کی وہاں نیر مچا دیتے ہیں. راحیل شریف وہ شریف آدمی تھا، صرف ایک پلاٹ لیا اس نے لاہور ڈیفنس کے ساتھ، ایک پلاٹ، باقی تو ہے بے شمار چیزیں. ایک پلاٹ لیا، کتنے کا؟ 4.5 ارب روپیہ اس وقت اس کی قیمت تھی. اب تو 8-10 ارب اس کی قیمت ہوگی، جو اس کا رہائش نہیں بنتا تھا. اور دیا میاں نواز شریف صاحب نے بھی اور سب نے. دیکھیں یہ وہ کوئی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں کہاں پہ باجوہ صاحب کی مارکیٹیں ہیں، کہاں پہ. یہاں پاکستان میں بھی دیکھ لیں. یہ تو دوسری بات ہے نا کہ وہ ان کو آیا ان کے آسٹریلیا میں ہے یا کینیڈا میں ہے یا فرانس میں ہے یا کہاں کہاں ہیں. تو اس لیے ہمارے ملک کی اکانومی سے نیچے سے ہمیشہ جو بنیاد بن سکتے ہوتے ہیں عوامل، اس پر کنٹرول ہو جاتا ہے ہماری افواج پاکستان کا. سمگلنگ سب سے بڑا ادارہ ہے، وہ اس کو سمگلنگ میں کھوکھلا کر دیا ہمیں. تو جو سمگلنگ یہاں سے ہو رہی ہے وہاں پہ آپ بتائیں جو کور کمانڈر ہے اس کا پوچھ لیں حال. اس لیے یہ پہلا دن ہے، میں تو خوش ہوں اس پہ. میں دیکھتا ہوں کیا اس کا وہ مکمل کرتے ہیں، کورٹ مارشل کر کے کیا سزا دیتے ہیں، کیا کرنے میں دیتے ہیں، کیا جو کچھ اس نے کیا ہے دوسروں نے نہیں کیا. اگر دوسروں نے کیا ہے تو ان کا کورٹ مارشل کیوں نہیں ہوگا؟ ان کا بھی ہونا چاہیے، اور جو آج کر رہے ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے. آج والے یہ اور حاجی صاحبان آگے ہیں. تو یہ میں عرض کروں گا کہ ملک کے اندر اس طریقے کے معاملات جب بنتے ہیں، وہ جو باقی جو جن کے پاس اپنا، آپ اگر دیکھیں کہ مسلم لیگ اور بلاول بھٹو وہ کھڑے ہیں سپریم کورٹ کو، حالانکہ چھوٹا سا بھی جو قانون جانتا ہے، سپریم کورٹ کے 9 ججز نے فیصلہ دے دیا. اب ان کا کیا کہتے ہیں جی باقی 2 کو بھی تو پڑھے نا. میں نے کہا بھائی آج کا فیصلہ دیکھ لو، جو 3 ججوں نے دیا ہے اور ایک نے اختلاف کیا ہے، 2 نے تینوں ایم ایل ایز کی سیٹ بحال کر دی. اب آپ کہیں، ہم کہیں کہ یار وہ تیسرے کا بھی تو پڑھو. بھائی فیصلہ جب اکثریت کا ہو جاتا ہے فیصلہ وہی ہے، باقی تو پھر تقریر کرتا ہے، اختلاف کرنے والا کر لیتا ہے. میرے ساتھ یہی ہوا، جسٹس حلیم نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا. جسٹس نسیم حسن شاہ نے میرے حق میں دیا تھا کہ بھائی یہ ایم این اے ہے، لمبا اس نے اختلافی نوٹ لکھا، لیکن دوسرا جج جو تھا چیف جسٹس کا اس نے ساتھ دیا. تو مجھے تو پھر ایم این اے انہوں نے نہیں بنایا تھا.
جو مجھ سے آ رہا تھا اس کو بنا دیا. یہ آپ اگر اس طریقے سے فیصلوں کو پڑھنے لگیں گے تو روزانہ آپ کے سامنے فیصلے ہو رہے ہیں. آج مسلم لیگ کو 3 سیٹیں مل گئی ہیں، اس کو دیکھے تو صحیح. وہ کہتے جی ری رائٹ کر رہے ہیں. اللہ کی شان ہے. وہ میرے ایک دوست ہے، آج تو کل تو مسلم لیگ کا برین ہے، کم از کم سمجھتے یہی ہے بھائی وہ اللہ کے بندے. آپ نے کوئی وکالت کی ہے، آپ نے دیکھا ہے، آپ ان مراحل سے گزرے ہیں. ری رائٹ کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن. کسی صدر کے ساتھ سیکرٹری بن جانے کے بعد یہ تو نہیں ہے کہ آپ کا آئین کی وضاحتیں بھی آپ کریں. بھٹو صاحب ہیں، بلاول بھٹو، بھائی اللہ کے بندے. آپ ایک ادارہ ہے جی وہ یہ کر رہا ہے، ایک ادارہ ہے، باقی اداروں کا ساتھ تو تم توڑ چکے ہو. مجھے کسی نے کہا جی کہ آپ ان سے اختلاف کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں تو بزرگ آدمی ہوں، میں 70 سال سے ایک ایک چیز دیکھ رہا ہوں. یہی بلاول جو ہے بچہ ہے، میں نے اس کی ساری تقریر سنی ہے. خواہشات ہیں اس کے لیے، وہ ٹکر جاتے ہیں، ری رائٹ کر رہے ہیں یہ کانسٹیٹیوشن. بھائی جہاں آپ نگرانی کے لیے چلے گئے ہیں انہوں نے آپ کی یہ بات قبول بھی کر لی کہ ہاں ہم سنیں گے، تو اس سے پہلے آپ فیصلے دینے لگ جاتے ہیں. میں جو 70-75 سال کی عمر میں بزرگ ہوں، میں بچہ بن جاتا ہوں. اور بلاول زرداری لیڈر ہے، اس کی ایک پارٹی ہے، اس کی ماں شہید ہوئی ہے، اس کا نانا شہید ہوا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں وہ ایک ایک چیز جانتا ہے. جس زور شور سے وہ تقریر کر رہا تھا میں لگ رہا تھا بچہ ہوں اور وہ بزرگوار ہے. خدا حافظ.